بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر محمد صفدر ہاشمی، ماہر امراض چشم۔ آج کل پھیلی ہوئی آشوب چشم کی وبا کے حوالے سے میں کچھ آگاہی پروگرام کرنا چاہتا ہوں۔ آشوب چشم کیا ہے؟ آشوب چشم عموماً جب موسم تبدیل ہوتا ہے، جب گرمی سے سردی کی طرف موسم آتا ہے یا سردی سے گرمی کی طرف آتا ہے، تو معتدل موسم کی عموماً یہ بیماری ہے۔ یہ بہت سے وائرسز کے ذریعے سے پھیلتی ہے۔ اس میں سب سے کامن وائرس جو ہے وہ فرنجو کنجکٹیول فیور کے حوالے سے یہ ایک وائرس ہے جس میں ہلکا سا گلا خراب ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا بخار ہوتا ہے اور آنکھیں دکھنی آتی ہیں۔ یہ جو بیماری ہے عموماً 7 سے 10 دن کے اندر اندر یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایپیڈیمک کیراٹو کنجکٹیوائٹس۔ یہ بھی ایک قسم کے ایڈینو وائرس سے ہی ہوتی ہے، مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ بھی بیماری 10 سے 14 دنوں کے اندر اندر خود بخود ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایک اچھی بھلی پاپولیشن جو کہ 20 سے 30% تک افراد ہوتے ہیں، ان سے یہ آنکھوں کے کارنیا یعنی کالا آنا جس سے ہم دیکھتے ہیں یا آنکھ کا شیشہ، اس کو انوالو کر لیتی ہے۔ اس صورت میں پین بڑا شدید ہوتا ہے اور فوٹوفوبیا، روشنی چبھنے لگتی ہے، نگاہ دھندلا جاتی ہے، اور یہ معاملہ عموماً جو ہے وہ انفیکشن ہونے کے 7ویں 10ویں دن شروع ہوتا ہے۔ اور یہ والی بیماری اگر بر وقت اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ نگاہ کو بڑی حد تک متاثر بھی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم کی ہوتی ہے کہ جس کے اندر اتنی سیویئر انفیکشن ہوتا ہے کہ پپوٹے سوج جاتے ہیں اور آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ آنکھوں کی جو باریک جھلی یعنی کنجکٹیوا کی جو رگیں ہیں وہ بھی پھٹ جاتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ دونوں آنکھوں میں خون اتر آیا ہے، اور بسا اوقات آنسوؤں میں بھی خون آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہیمریجک کنجکٹیوائٹس ہے یہ بھی کسی پیشنٹ کو ہو سکتا ہے۔ پھر ایک اور یہ کہ اس میں بہت زیادہ پانی یا لیسدار مواد اس آنکھوں سے بہنے لگتا ہے، اور کبھی کبھی یہ لیسدار مواد پپوٹوں کے اندر جھلیوں کے اوپر جڑ بھی جاتا ہے، جس کو ہم میمبرینس کنجکٹیوائٹس کہتے ہیں۔ تو یہ ساری قسم کی بیماریاں جو ہے وہ آشوب چشم ہی کی قسمیں ہیں۔ تو یہ اس موسم میں ہوتا ہے اور عموماً یہ 2 طریقے سے پھیلتا ہے۔ ایک تو یہ ایئر بورن ہے، یعنی ہوا کے ذریعے سے پھیلتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو ٹچ نہیں بھی کیا ہے یا ایسی انفیکٹڈ جگہ پر آپ نے اس کو ٹچ نہیں کیا تو تب بھی یہ ہوا کے ذریعے سے بھی یعنی قربت سے بھی پھیل جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ٹچ ہونے سے بھی جو ہے وہ کانٹیکٹ ہونے سے بھی یہ جو ہے وہ وائرس آپ کو پھیل سکتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جہاں افراد زیادہ بڑی تعداد میں ہیں، اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، اداروں کے اندر، تو وہاں رہنے والے لوگوں کو یہ یا کام کرنے والوں کو یا پڑھنے والے بچوں کو یہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے اور یہ آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس میں جو انفیکشن ایک فرد سے دوسرے فرد کو انفیکشن ہونے کا جو وقت ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 5 دن، یعنی 5 دن تک یہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو لگ سکتا ہے۔ اس لیے اس میں جہاں احتیاطی تدابیر اس لیے ضروری ہیں کہ وہ شخص جس کو یہ انفیکشن ہوا ہے وہ اپنی آنکھوں کو بار بار پانی سے دھوئے۔ اس کا ایک تو سودنگ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ آنکھوں میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ بڑی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا، وائرس لوڈ آنکھ میں سے کم ہو جاتا ہے اور کانٹیکٹ کے ذریعے سے یا ایئر بورن ہونے سے پھیلنے سے میں کمی آ جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم جو ہے اپنے یوٹینسلس کو، اپنی ضرورت کی چیزیں مثلا رومال ہے، تولیہ ہے،
یا کھانے پینے کی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں ان کو علیحدہ کر لیں. اگر گھر میں رہتے ہیں تو گھر والوں سے تھوڑا سا ڈسٹینس کر لیں، تو اس سے یہ امید ہوتی ہے کہ یہ بیماری ایک فرد سے دوسرے فرد، ایک فیملی سے دوسری فیملی کو نہیں لگے گی. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بیماری جو ہے عموماً اگرچہ کہ آنکھوں کو بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن اگر اس بیماری میں ڈاکٹر سے رابطہ کر لیا جائے، آئی اسپیشلسٹ سے خاص طور پر رابطہ کر لیا جائے، تو اس کی دی ہوئی دوا سے عموماً 90% مریض جو ہے وہ ہفتے سے 10 دن کے اندر ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور بسا اوقات کوئی بھی علاج نہ کرنے اور صرف ٹھنڈے پانی سے آنکھیں دھونے سے بھی یہ بیماری خود بخود ختم ہو سکتی ہے. لیکن 10% کے قریب افراد کو یہ بڑے سیریس سائیڈ ایفیکٹس کر سکتی ہے. اس لیے ان سے بچنے کے لیے، یا اگر یہ بیماری ہفتے سے زیادہ دیر تک ہو جائے تو پھر کنسلٹنٹ کو یا ڈاکٹر کو، آئی اسپیشلسٹ کو دکھانا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ بھئی یہ بیماری، بعض لوگ ریومرز ہے کہ یہ اس سے نابینا پن ہو جاتا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے. اس سے خدا نخواستہ جو ہے ڈیتھ واقع ہو سکتی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے. تو ایسی یہ سارے افواہیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بیماری جو ہے وہ بسا اوقات موسم کی تبدیلی کے ساتھ خود بخود ختم بھی ہو سکتی ہے. پالوشن ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور موسم کا معتدل ہونا ایک بڑی وجہ ہے. تو ہاٹ کلائمیٹس میں بہت زیادہ، اور جب بہت زیادہ ٹھنڈ ہو تو پھر عموماً یہ وائرسز جو ہے وہ انفیکٹ کم کرتے ہیں. یعنی بہت انڈیویجولی تو ہو سکتا ہے، لیکن جس طریقے سے آج یہ ہر گھر میں پھیلی ہوئی بیماری ہے، اس طریقے سے اس بیماری میں یہ بیماری نہیں ہوتی. جہاں تک اس بیماری سے بچنے کا تعلق ہے، تو ظاہر ہے وبائی بیماری ہے، احتیاط سے آپ اپنے آپ کو بچا تو سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اتنی بڑی پاپولیشن اور ہمارا جو فیملی سسٹم ہے اور ہمارا جو اسکول، کالجز اور ادارے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں بچے آتے رہتے ہیں. تو میں والدین کو یہ نصیحت کروں گا، خاص طور پر چھوٹے بچوں کے حوالے سے، کہ والدین کو نصیحت کروں گا اور کہ وہ اگر کسی آپ کے بچے کو ایسا بیماری ہو گئی ہے تو باقی بچوں کو ان سے دور رکھیں، خود بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹینس کریں، اور ان کو اسکول کم از کم نہ بھیجیں. ہفتے کے لیے 5 دن کے لیے اگر ہم بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے تو وہ دوسروں کو انفیکٹ نہیں کریں گے. تو اسی طریقے سے گھر میں بھی احتیاط کی جانی چاہیے. اس میں سب سے بہترین کام جو ہے وہ آنکھوں کا صاف اور ٹھنڈے پانی سے بار بار دھونا ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہر سال وبا آتی ہے، کبھی بہت زیادہ پھیل جاتی ہے اور کبھی بہت زیادہ نہیں پھیلتی. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی اللہ نے چاہا تو یہ وبا بھی یہاں سے ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ.